تو میں اگر آپ کو کلام سنا رہا ہوں تو میں اس ایمان سے نہیں سنا رہا، نہ اس سوچ سے سنا رہا ہوں کہ میں اپنی باتوں سے آپ کو جو ہے وہ جیت دوں گا، نہیں، میں اس ایمان سے کلام پیش کر رہا ہوں کہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس، کلام دلوں پر چوٹ کرے گا، کلام سوچ بدلے گا، کلام نسلیں بدلے گا، کلام خاندان بدلے گا، کلام میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرے گا، کلام خداوند کی تابعداری پیدا کرے گا، کلام ہمیں مسیح کے اندر بڑھنے میں فضل دے گا، کلام ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب آپس میں جمع ہوتے ہو تو اس ایمان کے ساتھ جمع ہو کہ خداوند موجود ہے۔ ایسی عبادت نہ کریں کہ جتنے لگے قریشی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی عبادت دھوکے اور فریب سے بھری ہوئی ہے کہ ہم عبادت میں بیٹھے ہو، ہمارا ذہن کہیں اور ہو، ہم عبادت میں ہماری آنکھیں بند ہو، میں نیند آ رہی ہو، ہم عبادت میں ہو ہمارے اندر پرستش نہ ہو، ہم عبادت میں ہمارا ہم گیت نہ گائیں، ہم عبادت میں ہم زبور نہ گائیں، ہم عبادت میں ہم تھالی نہ بجائیں، ہم عبادت میں ہمارا دھیان کہیں اور لگاؤ، ہم عبادت میں ہو لیکن ہم خداوند کی فکر نہ کریں۔ ارے آپ خداوند کے کلام سب کو اپنی اپنی فکر ہے، نہ کہ مسیح کی فکر۔ آپ کو مسیح کی فکر کرو گے، مسیح کی فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کے لیے تیار رہیں گے، خوش رہیں گے، بیدار رہیں گے، تیاری پکڑیں گے کہ مجھے خداوند کے گھر، مجھے خداوند کی عبادت، مجھے خداوند کو جلال دینا ہے، کیونکہ میں جب پرستش کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے میرا اور خدا کا آپس میں ایک شخصی تعلق ہے، رشتہ ہے، اور اس کی بنیاد پر میں خداوند کو مبارک کہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آپ ایمان کے ساتھ یہاں جائیں، ایمان کے ساتھ یہاں بیٹھے، میں بتاؤں آپ دل کے ساتھ اس کی پرستش کریں، دل کے ساتھ اس کے کلام کو قبول کریں، دل سے اس کے کلام کو اوپر دھیان کریں، دل سے اپنے خداوند کے حضور اس کے کلام کو سنیں۔ آپ کو خود حیرانگی ہوگی، آپ خود جو ہے بڑی ایک عجیب سی کیفیت میں رہیں گے، ایمان آپ کے اندر اتنا جوش مارے گا، آپ کو محسوس ہوگا کئی چیزیں آٹوپری خداوند کی طرف سے ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے حق میں چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ مسا میں رہ رہے ہیں، آپ کے اوپر جو مسا ہے نا، آپ کو آٹومیٹکلی فتح مل رہی ہے، غلبہ مل رہا ہے، آپ کو ایمان سے اپنی غلبے کی زندگی کا جو زور اختیار ہے اس کی پہچان ملے گی۔ ہم فتح یاب لوگ ہیں، ہم غلبے والے لوگ ہیں، ہمیں خداوند میں ایک بڑی برکت ملی ہے، بس ہمیں پہچاننا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس طور پر جنہیں کہ ہم نے اسٹرگل کرنی ہے، ہم نے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس طرح جینا ہے کہ جو کام مسیح نے پہلے کیے نا اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ آمین۔ جو اس کام مسیح نے کر دیے مجھے اپنا چال چلن اس کے مطابق رکھنا ہے، مجھے اپنے چال چلن کو درست کرنا ہے اس طور پر کہ جو کام مسیح نے پہلے کیے ہیں میرا چال چلن، میری پہچان، میری زندگی، میرا کردار، میرا رویہ، میرا طریقہ کار، میری طرز زندگی اس طرح ہو جس طرح مسیح کی صلیب کا پیغام ہے۔ جو کام اس نے پہلے کیے ہیں میں نے اس کے مطابق جنہوں نے کب ہوگا، یہ کام ایمان سے ہوگا۔ آپ کی زندگی کی ہر برکت آپ کے گھر، آپ کی زندگی، آپ کی نسل، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی۔ اگر آپ نے آنسو بہا بہا کر اپنی آنکھوں کو دکھوں سے، غموں سے اپنے دلوں کو چھلنی کیا، آپ کی آنکھیں نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، آپ نے دکھ کا سامنا زیادہ کیا، پریشانیوں کا سامنا زیادہ کیا، آپ نے اپنے بچپن سے، کئی لوگ کہتے ہیں صرف بچپن تو دکھ ویلے آ رہے ہیں، ہم نے بڑے بڑے ٹف حالات دیکھے ہیں، ہم نے بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں، آج بھی میں دکھوں کے اندر سانس لے رہا ہوں، آج بھی میں جو غم کے اندر جی رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں ایمان کی دعائیں، ایمان سے جینا، ایمان سے خداوند کی حضوری میں آنا، ایمان سے خداوند کے حضور چلنا، ایمان سے اس کی قدر کرنا۔ ارے آپ اور میں، ہمارے بارے میں ایک اچھی گواہی قائم ہوگی، لکھا ہے کہ کیونکہ اسی کے سبب سے، یعنی ایمان کی بابت، ایمان کے سبب سے بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ آپ کی گواہی اچھی ہو جائے گی جب آپ ایمان سے جینے کے لیے تیار ہوں گے۔ آمین۔ لیکن بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا، خداوند ساری شکل، صورت، کپڑے، پیسہ، کار بار، ساری گڈی، ساری بنگلہ، ساری جگہ،
سارے لیونگ سٹائل لوگوں کو ہم متاثر کر سکتے ہیں, خدا کو نہیں متاثر کر سکتے. اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے ساری چیزیں. وہ کسی چیز کا بھوکا پیاسا لالچی خدا نہیں. ارے تیرا میرا خدا پسند کرتا ہے تیرے ایمان کو, تیری پاکیزگی کو, تیرے نیک چال چلن کو, تیرے اچھے کردار کو, تیری اچھی گواہی کو, تیرے اچھے جو ہے وہ راہ کو خداوند تیرا پسند کرتا ہے. لیکن وہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن. آپ خدا کے پسندیدہ لوگ بن سکتے ہیں. کیسے؟ جب ہم ایمان سے جینے لگتے, جب ہم ایمان سے خداوند کی پیروی کرنے لگے, جب ہم ایمان سے عبادت کرنے لگتے. ایماندار کو خدا شرمندہ ہونے, کئی لوگ شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں, ابلیس سے شرمندہ ہو رہے ہیں, اپنے گناہ سے شرمندہ ہو رہے ہیں. گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ احساس جو ہے وہ مجرم پھیلاتا ہے, احساس جرم پیدا کرتا ہے. گناہ ہمارے اندر ایک بیڈ فیلنگ پیدا کرتا ہے. گناہ کے سبب سے انسان کے دل کے اوپر ایک داغ لگتا ہے, ایک دھبا لگتا ہے, ایک الزام پیدا ہوتا ہے. اور جب کوئی شخص اس الزام کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے نا, تو وہ الزام کیا پیدا کرتا ہے؟ شرمندگی. گناہ کے سبب سے کیا آتا ہے؟ دل کے اوپر کیا آتا ہے؟ الزام. اور جب کوئی وہ الزام لے کر جی رہا ہے نا, تو وہ الزام کیا کرتا ہے؟ شرمندہ کرتا ہے. یہاں تک کئی لوگ شرمندہ ہیں کہ اپنی نظروں میں گرے ہوئے ہیں. تجھے گل چھڑ دو, اپنی نظروں کو ٹکے ہوئے ہیں. کبھی کبھی عزت پانے کی, عزت کا انسان بڑا بھوکا ہے. عزت نہ ملے نا تو بڑا لڑتا ہے, غصہ کرتا ہے, کہتے اس نے مجھے شرمندہ کر دیے, اس نے میری ناک کٹوا دی, اس نے مجھے دھوکہ دیے, اس نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کئی کئی سالوں کی ناراضگی ہو جاتی ہے, کئی کئی مہینوں کی ناراضگی ہو جاتی ہے, نسلوں تک یہ ناراضگیاں چلی جاتی ہیں شرمندگی کی وجہ سے, عزت نہ دینے کی وجہ سے. تو جو ہم کئی کئی سالوں سے دل پر الزام لے کر چل رہے ہیں, دل کے اوپر داغ لے کر چل رہے ہیں, گناہ لے کر چل رہے ہیں, بوجھ لے کر چل رہے ہیں, اپنی نظر میں شرمندہ ہیں, خدا کی نگاہ میں ہمیں عزت نہیں ملی, ابھی تک ہم مقبول نہیں ہوئے, ابھی تک خداوند بحال نہیں ہوئے, ہم جی رہے ہیں الزام کے نیچے. اگر الزام کے نیچے جی رہے ہیں تو گناہ ہر روز شرمندہ کرے گا. اور خداوند میں جی رہے ہیں, ایمان سے جی رہے ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ وہ آپ میرے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا. ایمان کیا ہے؟ میں گناہ نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے گناہ کا موقع آئے, آپ گناہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں خداوند کا بندہ ہوں.